یہ ایک بہت بڑا ریتیلا میدان تھا جدھر دور ایک لڑکی بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اپنے شاہی گھوڑے پر سوار تھا۔ جیسے اس لڑکی کو دیکھا تو گھوڑے کی رفتار مزید تیز کر دی اور اس لڑکی کی جانب جانے لگا۔ میرا گھوڑا اب اس لڑکی کے ارد گرد چکر لگانے لگا تھا۔ میں نے اس کی لگام کس لی، تبھی وہ رک گیا۔ میں جلدی سے گھوڑے سے اترا اور اس لڑکی کی جانب گیا جو کہ اپنا سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے پوچھا کہ لڑکی کون ہو تم؟ تو اس نے اپنا سر اوپر کیا۔ اس کی سرخ درد بھری آنکھیں میرے دل میں عجیب سا طوفان برپا کر رہی تھیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے بچا لو، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں اس کی بات پر حیران ہو گیا۔ میں پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ تو وہ بھولی سی لڑکی کہنے لگی کہ میں وادی چترال سے ہوں، لیکن ایک عربی سوداگر نے مجھے قید کر لیا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ بہت ظالم ہے، تم جلدی سے مجھے بچا لو۔ وہ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی۔ میرا دل کیا کہ اس کے موتی جیسے آنسو صاف کروں۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اس کی جانب بڑھا۔ جب میری آنکھ کھل گئی، میں اپنے عالی شان بستر پر موجود تھا اور روم میں کافی اندھیرا تھا۔ یہ خواب مجھے کافی عرصے سے آ رہا تھا۔ نیند اب مجھ سے کوسوں دور تھی جب میں اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا جس کے گال کے بائیں جانب تل تھا، جبکہ اس کا چہرہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ ساری رات ایسے ہی سوچ کر گزار دی تھی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس لڑکی کا پتہ جان کر رہوں گا۔ یہی سوچتے ہوئے میں ابا جان کے پاس چلا گیا۔ وہ وزیر سے کچھ بات کرنے میں مصروف تھے۔ میں نے فوراً انہیں مخاطب کیا اور ان سے ایک چیز کی اجازت مانگی، پر اگلے ہی لمحے ابا جان نے مجھے منع کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، اسی لیے اب خود ہی شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر محل سے باہر نکل آیا تھا۔ میں ہر عربی سوداگر کا پتہ معلوم کرنے لگا تاکہ سب کے پاس جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون ظالم ہے جس نے اس لڑکی کو قید کر کے رکھا ہے۔ لیکن ایسا کرنا ناممکن تھا کیونکہ سوداگر اپنا بھیس بدل لیتے تھے۔ میں پھر سے اس لڑکی کو یاد کرنے لگا جب اچانک ہی مجھے اپنے آس پاس ایک مہک محسوس ہوئی۔ ایسے لگا تھا جیسے کوئی میرے ساتھ موجود ہو۔ اچانک ہی میں نے اپنے گھوڑے پر نظر دوڑائی تو میرا گھوڑا ہنہنا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی چیز دیکھی ہو۔ میں اور بھی حیران ہو گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی ہوائی چیز ہو، وہ مجھ پر نظر رکھ رہی ہو۔ میں نے میان سے تلوار نکال لی، لیکن آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے اس علاقے میں آئے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ اب رات ہو گئی تھی۔ میرا گھوڑا بھی بہت بھوکا تھا، اس کے لیے کھانا بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے آرام کرنے کا فیصلہ کیا، پر اگر رات کے اس پہر کوئی مجھے اس شاہی لباس میں عربی گھوڑے کے ساتھ دیکھ لیتا تو یقیناً وہ میرے گھوڑے کو چرا لیتا۔ اسی لیے میں نے اپنا شاہی لباس تبدیل کر لیا تھا تاکہ کوئی بھی اس علاقے میں مجھے پہچان نہ پائے۔ میں نے گھوڑے کی رسی کو ایک لکڑی کے ساتھ باندھ دیا تھا، جبکہ خود بھی میں اپنے گھوڑے سے ٹیک لگا کر گہری نیند سو گیا تھا۔ اچانک ہی مجھے پھر سے وہی خواب آنے لگا جس میں وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ تم بہت قریب ہو، تم میرے آس پاس ہو، پلیز مجھے اس قید سے بچا لو۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو نیند سے بیدار ہو گیا۔ میرا حلق خشک ہو گیا تھا، پر وہ خواب دیکھ کر میری پیاس بجھ گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اب اس لڑکی کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے اس سوداگر کی قید سے رہا کروا لوں۔ یہی سوچ کر میں پھر سے پیدل چلنے لگا کیونکہ میرا گھوڑا بھوک کی وجہ سے بہت کمزور تھا۔ اچانک ہی اس علاقے میں مجھے ایک کچا مکان دکھائی دیا جو کہ بہت دور تھا۔ اس میں سے روشنی آ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اللہ نے میری فریاد سن لی ہو۔ میں فوراً ہی اس مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی دروازہ بجایا تو اندر سے ایک ادھیڑ عمر شخص باہر نکلا جو شکل سے مزدور لگ رہا تھا۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا، پر میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے پہچان لے، اسی لیے میں اسے خود سے بتانے لگا کہ میں ایک خادم ہوں، اپنا راستہ بھٹک گیا ہوں، اگر تم مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے مکان میں رہنے کی اجازت دے دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ اس نے جیسے ہی میری بات سنی تو خوشی سے مجھے اجازت دے دی۔ میں بھی اندر آ گیا۔ اس مکان میں 2 کمرے تھے۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بھیج دیا۔ میں نے اپنے گھوڑے کو بھی اسی کمرے میں باندھ دیا۔ وہ اپنا چارہ کھا کر سکون سے سو گیا تھا، پر جیسے ہی اس مزدور نے میرا گھوڑا دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا؟ یہ تو شہزادوں کا ہے۔ تو میں کہنے لگا کہ مجھے التمش شہزادے نے تحفہ دیا ہے۔ اس نے میری بات پر یقین کر لیا، پر اچانک سے مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں آج بہت ہی زبردست کھانا کھلاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔
2 منٹ بعد ہی جیسے ہی وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مرغ پلاؤ تھا، جس نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا کہ اتنے کم وقت میں وہ یہ کام کیسے کر سکتا تھا۔ پر مجھے کھانے سے غرض تھی، اسی لیے میں نے کھانا شروع کر دیا۔ اس جتنا لذیذ کھانا میں نے اپنے شاہی باورچی خانے میں بھی نہیں کھایا تھا۔ میں کافی حیران ہوا۔ آدھی رات کو میری آنکھ اسی خواب سے کھلی تھی جس میں وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ تم میری منزل تک آ چکے ہو۔ یہ دیکھ کر میرا وجود پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ نہ جانے یہ خواب کس طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں دوبارہ سکون سے سو نہ پایا، پر جیسے ہی ساتھ والے روم سے مزدور کی آواز آئی تو میں حیران ہو گیا، کیونکہ اس کے ساتھ تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر وہ کس سے بات کر رہا تھا؟ میں نے جیسے ہی دیوار کے ساتھ کان لگائے تو پتہ چلا کہ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ وہ لڑکی اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس لڑکی کی آواز سے یہ لگ رہا تھا جیسے وہ رو رہی ہو۔ یہ سب سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً ہی دوسرے کمرے کی کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ جیسے ہی اندر جھانکا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں مزدور کسی لڑکی کے ساتھ کافی غصے سے بات کر رہا تھا۔ میں اس لڑکی کا چہرہ نہ دیکھ سکا، پر اس کے لمبے سیاہ بال مجھے دکھائی دے رہے تھے جو اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ نہ جانے یہ سب کیا چل رہا تھا۔ یہی سوچ کر میں اس مزدور کے روم کے اندر چلا گیا، پر جیسے ہی اندر دیکھا تو وہاں پر مزدور کے ساتھ کوئی بھی موجود نہیں تھا، جبکہ وہ مزدور اپنی کتابیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ لگتا ہے تمہیں نیند نہیں آ رہی، پر میں نے الٹا اس سے سوال کیا کہ مجھے تمہارے روم سے کسی لڑکی کی آواز آ رہی تھی۔ میری بات سن کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ کہنے لگا تم شاید میری بیٹی کی بات کر رہے ہو۔ میں اس کی آواز روز رات کو سنتا ہوں، اس کی آواز ریڈیو میں قید ہے، شاید تم نے وہی سنی ہو۔ مجھے یہ بات کافی عجیب لگی، پر اب وہ کتاب دیکھنے میں مگن تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تمہیں نیند نہیں آ رہی تو تم بھی کوئی کتاب پڑھ لو۔ اس کی یہ بات سن کر میری نظر ان کتابوں پر پڑی، لیکن اگلے ہی لمحے ان کتابوں کے ساتھ موجود اس شیشی کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ میں نے اندر غور کیا تو وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا، وہ شیشی خالی تھی۔ یہی سوچ کر میں اس سے پوچھنے لگا کہ تم نے یہ خالی شیشی کیوں رکھی ہے؟ پر جیسے ہی اس نے میرا سوال سنا تو وہ حواس باختہ ہو گیا۔ اس نے فوراً سے ہی وہ شیشی تھام لی۔ کہنے لگا کہ میں ایک دوا بنا رہا ہوں، وہ میں اسی شیشی میں ڈالوں گا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جس پر پسینے کی بوندیں نمایاں تھیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں واپس اپنے روم میں چلا گیا۔ اگلے دن میں واپس جانے لگا تھا، اسی لیے اپنے گھوڑے کو سیٹ کرنے لگا اور تلوار صاف کرنے لگا جب وہ مزدور میرے پاس کچھ لے کر آیا۔ میں نے جیسے ہی وہ تھال دیکھا تو اس کے اندر کافی زیادہ سونا تھا۔ وہ سونا دیکھ کر میں حیران تھا، کیونکہ مزدور کے گھر میں سونا ہونا کافی انہونی بات تھی، لیکن مجھے واپس جانا تھا اسی لیے میں واپس چلا گیا۔ جیسے ہی محل میں قدم رکھا تو وہ عجیب سی مہک پھر سے میرے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے میں نیند کی وادی میں چلا گیا، پر خواب میں وہ لڑکی پھر سے میرے پاس آئی، مجھ سے ناراضگی ظاہر کرنے لگی کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم نے مجھے آزاد نہیں کیا، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ یہ سب سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا چہرہ پسینے سے تر تھا، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے وہ لڑکی کون تھی اور وہ کس کی قید میں تھی۔ میں اس کے قریب کیسے جا سکتا تھا، کیونکہ میں تو ایک مزدور کے ہاں رکا تھا۔ 3 راتیں میری اسی لڑکی کو سوچ کر ہی گزر گئی تھیں۔ اگلے دن میں نے ابا جان کے روم میں حاضری دی، ان سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں جلد از جلد نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ابا نے جیسے ہی میری بات سنی تو وہ خوشی سے جھومنے لگے، مجھے شاباشی دینے لگے، پر میں نے ان کے آگے ایک شرط رکھی کہ میں کسی قیدی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسے آزادی مل جائے اور مجھے ثواب۔ ابا نے جیسے ہی میری بات سنی تو ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ کہنے لگے کہ ہماری کچھ عزت ہے، میں کبھی بھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ خوبصورت شہزادیوں کے ہوتے ہوئے تم کسی غلام سے شادی کر لو۔ لیکن میں نے بھی ابا جان کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو میں ولی عہد نہیں بنوں گا۔ یہ خبر پورے علاقے میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ابا جان بھی میری ضد کے آگے ہار مان گئے تھے، مجھے کہہ چکے تھے کہ تمہیں جو کرنا ہے وہی کرو۔ میں نے فوراً سے ہی اعلان کیا کہ جو بھی 22 لاکھ اشرفی لینا چاہتا ہے وہ اپنی قیدی کنیزوں کو میرے سامنے پیش کرے، مجھے جو پسند آئے گی میں اسے خرید لوں گا، جبکہ بدلے میں اسے وہ اشرفی دوں گا۔ سارے سوداگر میری خدمت میں آنے لگے، جن کے ساتھ دنیا کی حسین ترین لڑکیاں تھیں، پر مجھے تو اسی لڑکی کی تلاش تھی
جس نے میری راتوں کی نیند برباد کی ہوئی تھی۔ اچانک ہی میری نظر اس مزدور پر پڑی جسے دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں کافی حیران ہو گیا تھا، پر اب اسی مزدور کے پاس چلا گیا۔ وہ مزدور مجھے پہچان نہ سکا کیونکہ اس وقت میں اپنے شاہی لباس میں موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ حضور، میں اپنی غلام قیدی کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے قبول فرمائیں۔ پر اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا اور روب و دبدبے سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ جب وہ کہنے لگا کہ میں سوداگر ہوں، مجھے کافی غصہ آیا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ اصل میں ایک سوداگر تھا۔ مجھے کافی غصہ آیا تھا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ اصل میں ایک سوداگر تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس کی قیدی لڑکی کو بالکل نہیں خریدوں گا، پر مجھے اس کا چہرہ بھی دیکھنا تھا، اسی لیے میں نے اسے حکم دیا کہ لڑکی کا چہرہ دکھاؤ۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس لڑکی کے چہرے پر سے پردہ ہٹا دیا، جبکہ میری نظر جیسے ہی اس کے چہرے کے بائیں گال پر پڑی تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ یہ لڑکی وہی تھی جو میرے خواب میں آتی تھی۔ میں نے اشرفیوں کی تھیلیاں اس چالاک سوداگر کے سامنے پھیلا دی اور وزیر کو حکم دیا کہ لڑکی کو قید خانے لے جاؤ۔ وزیر اس لڑکی کو میری نظروں سے دور لے گیا تھا۔ میرا دل کافی خوش تھا کہ میں نے اس لڑکی کو آزاد کروا لیا ہے۔ اب میں اس سے ملنے کے لیے بےتاب تھا، تبھی رات کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی محل میں خاموشی چھا گئی تو میں اس سے ملنے قید خانے میں چلا گیا۔ صنوبر ابھی بھی اداس بیٹھی تھی۔ میں جلدی سے قید خانے کے اندر جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس سے کہنے لگا کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، میں نے تمہیں آزاد کروا دیا ہے۔ پر صنوبر ابھی بھی خاموش تھی۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ یہ جان کر میں کافی حیران ہوا تھا۔ میں نے اس کا ایک ہاتھ تھام کر جھٹکا دیا، لیکن وہ ابھی بھی ویسے ہی گم سم بیٹھی تھی۔ مجھے اس پر کافی غصہ آ رہا تھا۔ جبھی میں واپس جانے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے صنوبر نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میری کمر پر گہرا زخم آیا تھا۔ میں صنوبر کو دیکھنے لگا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ وہ مجھے خونی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے میں نے ایک چھلانگ لگا کر اسے دیوار سے لگا دیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا کہ کون ہو تم اور یہاں کس کام سے آئی ہو؟ پر وہ چپ ہی رہی۔ اس نے میری کسی بھی بات کا جواب نہ دیا۔ میرا سارا شک اسی سوداگر پر جا رہا تھا جس نے پہلے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ مزدور ہے، اور جب میں نے اس رات لڑکی کو دیکھا تب بھی اس نے جھوٹ بول کر میرا دھیان بھٹکا دیا تھا، جبکہ مجھے اب یہی لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی صنوبر ہی تھی اور ابھی بھی میری گرفت میں تھی، پر اس نے اپنی زبان سے ایک بھی لفظ نہیں نکالا تھا۔ یہی دیکھ کر میں اس سے کہنے لگا کہ تمہاری خاطر میں نے یہ سب کیا ہے۔ اگر تم نے مجھے مارنا تھا تو تم کیوں میرے خواب میں آ کر مجھ سے آزادی کی بھیک مانگتی تھی؟ تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میری بات سن کر صنوبر میری آنکھوں میں دیکھنے لگی، پر اس کی آنکھوں میں عجیب سا درد تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجبور ہو، پر اگر ایسا کچھ بھی ہوتا تو وہ مجھے بتا سکتی تھی، مجھ پر حملہ نہ کرتی۔ میں اسے چھوڑ کر واپس آ گیا۔ رات کو بھی بے چینی کے عالم میں پھرتا رہا۔ میں فی الحال اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ مجھے مشکوک لگ رہی تھی۔ اگلے دن میں کھانا لے کر اس کے پاس گیا تو وہ کھانے پر ایسے ٹوٹی جیسے وہ صدیوں کی بھوکی ہو۔ میں پھر سے پوچھنے لگا کہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ تم کون ہو، پر وہ لڑکی کچھ بھی نہ بولی۔ میں یہ دیکھ کر تنگ آ گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس سوداگر کے پاس جا کر اس سے ساری الجھنوں کو سلجھاؤں گا۔ میں گھوڑے پر سوار ہو کر اس سے ملنے چلا گیا۔ جیسے ہی میں اس سوداگر کے مکان میں پہنچا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ اس کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ کمرے کے درمیان میں آگ جل رہی تھی۔ شعلے اتنے بڑے تھے اور وہ ان شعلوں کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ اسے اس حلیے میں دیکھ کر تو میرا وجود کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا، وہ بولا کہ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو حیران ہو گیا کہ اس سوداگر کو کیسے علم ہوا کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھول لیں، پھر مجھے دیکھنے لگا، پھر اٹھ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے علم تھا اس رات جو خادم کے بھیس میں آیا تھا وہ تم ہی تھے، پر میں نے تمہیں پھر بھی نہیں بتایا کہ میں جان گیا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ مجھے یہ جان کر کافی خوشی ہوئی کہ تمہارا مقصد میری جان لینے کا نہیں تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ورنہ اگر میں نقصان پہنچانے پر آتا تو میں تمہیں مار بھی سکتا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر تو میں خوف سے کانپنے لگا کہ یہ سوداگر کیسی بات کر رہا ہے۔
میں نے اس سے پوچھا کہ تم سچ میں کون ہو؟ تم ایک سوداگر تو نہیں لگتے۔ یہ بات میں نے اس کے کمرے کا جائزہ لے کر کہی تھی، کیونکہ اس کا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ وہ شعلے عجیب طرح سے بھڑک رہے تھے۔ یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگا کہ تمہیں یہ راز کبھی نہیں پتہ چل سکتا کہ میں کون ہوں۔ تمہیں تو بس وہ لڑکی چاہیے تھی نا، تمہیں وہ لڑکی مل گئی، اب سمجھو کہ کام ہو گیا ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کی یہ بات سنی تو غصے سے کہنے لگا کہ وہ لڑکی مجھے نقصان پہنچا رہی ہے، اس نے مجھ پر وار کیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارا ہی کام ہوگا۔ تم نے ہی اس لڑکی کو میرے پاس بھیجا ہوگا، وہ کسی مقصد کے تحت میرے پاس آئی ہے، اسی لیے میں اس سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر وہ ایسے مسکرانے لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ وہ بولا کہ جس لڑکی صنوبر کی تم بات کر رہے ہو وہ اصل میں آدم زادی نہیں ہے، وہ تو ایک جن زادی ہے۔ اس نے جیسے ہی یہ بات مجھے بتائی تو میں بہت حیران ہو گیا۔ وہ مزید کہنے لگا کہ میں نے اسے قید کر کے رکھا تھا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اس سے پوچھنے لگا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں سمندر کے کنارے جا رہا تھا جب اچانک ہی کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ ایک شیشی تھی۔ مجھے وہ شیشی کافی اچھی لگی۔ میں نے جیسے ہی اسے کھولا تو اس کے اندر سے عجیب سی ریت نکلنے لگی۔ وہ ریت ہوا میں اڑنے لگی، جب اگلے ہی پل سامنے ایک عجیب سی لڑکی نمودار ہوئی۔ وہ لڑکی ابھی تو آدم ذات کے روپ میں تھی، لیکن کچھ دیر بعد ہی اس نے خود کو ایک سائے میں تبدیل کر لیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بہت سہم گیا تھا، اسی لیے میں نے اسے فوراً ہی اس شیشی میں قید کر لیا۔ پر مجھے جیسے ہی معلوم ہوا کہ تم کسی غلام سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں نے بھی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور اس جن زادی کو شیشی سے آزاد کر دیا۔ میں نے اس جن زادی کو سمجھایا تھا کہ تم ساری زندگی خوش رہو گی، تو وہ بھی راضی ہو گئی تھی، اسی لیے میں اسے تمہارے پاس لے گیا، پر مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم بھی اسی کو تلاش کر رہے تھے۔ میں حیران ہو گیا تھا، مجھے وہ خوبصورت لڑکی پھر سے یاد آنے لگی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ ایک جن زادی ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے مجھ پر حملہ کیوں کیا تھا، پر اس سوال کا جواب سوداگر کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اسے کچھ نہیں معلوم کہ جن زادی ایسی حرکت کیوں کر رہی ہے۔ میں وہاں سے واپس محل میں آ گیا۔ میں سیدھا اس قید خانے میں گیا جدھر وہ بال کھولے پھر رہی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کیا اور کہا کہ میں تمہاری سچائی جان گیا ہوں، تم ایک جن زادی ہو۔ تو وہ میری جانب دیکھنے لگی۔ میں اسے بولا کہ میں تمہیں جن زادی کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیا تم اس روپ میں آؤ گی؟ لیکن میری بات سن کر وہ اپنا سر نفی میں ہلانے لگی، جیسے وہ انکار کر رہی ہو۔ یہ دیکھ کر میں کافی حیران ہو گیا، میں تنگ آ چکا تھا۔ تبھی میں اس سے کہنے لگا کہ تم اپنی زبان سے کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ میری بات سن کر اس نے دوبارہ اپنا سر نفی میں ہلایا، جیسے وہ اس چیز سے بھی انکار کرنا چاہتی ہو۔ میں تنگ آ کر باہر نکل گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جن زادی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ اگلے دن میں اس کے لیے کھانا لے کر آیا۔ آرام سے اس نے کھانا کھایا، لیکن جیسے ہی میں جانے لگا تو اس نے بجلی کی تیزی کے ساتھ میرے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ میں درد سے کراہنے لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے بال جڑ سے اکھڑ گئے ہوں۔ چند منٹ بعد اس نے جیسے ہی اپنا ہاتھ چھوڑا تو 3-4 بال اس کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اس کی اس حرکت پر مجھے کافی غصہ آیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسے سزا دوں، لیکن وہ ایک جن زادی تھی، اسے میں جتنی بھی سزا دے دیتا اس پر کوئی اثر نہیں ہونا تھا۔ پھر وہ اپنے منہ سے بھی کچھ بول نہیں رہی تھی۔ یہ بات مجھے کافی پریشان کر رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی زبان سے کچھ اگلوا کر ہی رہوں گا۔ یہی سوچ کر میں ایک بڑی سی کڑاہی لے کر آیا جس میں کھانا بنتا تھا۔ میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا، وہ پانی ابلنے لگا۔ اگلے ہی پل جن زادی کو میں نے رسی سے باندھا اور اس کڑاہی کے بالکل اوپر لٹکا دیا جس کے اندر کھولتا ہوا پانی تھا۔ اب میں اسے دھمکی دینے لگا کہ تم نے اگر اپنی زبان سے کچھ بھی نہ اگلا تو میں تمہیں اس ابلتے پانی میں ڈال دوں گا، پر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میرا یہ والا حربہ بھی ناکام ہو گیا تھا۔ میں واپس اپنے روم میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں گیا کب نیند آئی پتہ ہی نہیں چلا، پر وہی خواب مجھے دوبارہ آنے لگا۔ وہی لڑکی اس ویران ریتیلے میدان میں لیٹی ہوئی تھی، کہہ رہی تھی کہ میری مدد کرو، میں بہت مشکل میں ہوں، تم ہی مجھے بچا سکتے ہو۔ یہ عجیب سا خواب دیکھ کر میری آنکھ کھل گئی۔ خواب میں وہی لڑکی تھی کیونکہ اس کے بائیں گال پر وہی تل تھا، پر یہ لڑکی ابھی بھی مجھ سے مدد کیوں مانگ رہی تھی؟ یہی سوچ کر آدھی رات کے وقت میں دوبارہ سے قید خانے میں گیا، پر میں جیسے ہی وہاں پہنچا
تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہاں تو جنزادی تھی ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر وہ جنزادی ہے تو وہ تو کسی کی بھی قید میں نہیں آ سکتی، وہ تو سوائے ایک شیشی کے کہیں بھی قید نہیں رہ سکتی، کیونکہ اس کے پاس کافی طاقت ہوگی، تو پھر وہ قید خانے میں کیسے رہ سکتی ہے؟ مجھے یہ بات کافی پریشان کر رہی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا جب اچانک سے تیز ہوا چلنے لگی اور وہی مہک آنے لگی جو مجھے پہلے بھی آتی رہی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ یہ جنزادی کی موجودگی کا احساس ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک سفید سایہ نمودار ہوا۔ میں نے پہلی دفعہ اس جنزادی کو دیکھا تھا۔ اس کی ہری آنکھیں مجھے اور بھی خوف زدہ کر رہی تھیں۔ میں نے اس کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تم کہاں گئی تھی، پر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کسی عامل کے پاس جانا چاہیے۔ میں نے ابا جان سے کہا کہ وہ مجھے محل کے عامل سے ملوا دیں، مجھے ان سے ایک کام ہے۔ ابا جان نے مجھے فوراً ہی ان کے پاس بھیج دیا۔ میں نے جیسے ہی انہیں ساری سچائی بتائی کہ جس لڑکی کو میں نے قید کیا ہے وہ اصل میں جنزادی ہے، لیکن وہ اپنے منہ سے کچھ نہیں بول رہی، بس اس کی حقیقت مجھے جاننی ہے، تو عامل بھی تیار ہو گیا۔ میں انہیں اس قید خانے میں لے کر گیا۔ وہ بالکل سامنے بیٹھی تھی اور اس وقت وہ آدم زادی کے روپ میں تھی۔ عامل نے جیسے ہی ورد کرنا شروع کیا تو صنوبر چیخیں مارنے لگی۔ اس کی آواز میں پہلی دفعہ سن رہا تھا۔ عامل اس سے پوچھنے لگا کہ کون ہو تم اور تمہارا کیا مقصد ہے؟ تم کس مقصد کے تحت یہاں آئی ہو؟ صنوبر کے بال ہوا میں اڑنے لگے تھے۔ وہ چیخیں مار مار کر تڑپ رہی تھی۔ میں اس کو اس حالت میں دیکھ کر کافی مایوس ہوا تھا۔ کاش وہ ایک آدم زادی ہوتی تو اس وقت میں اس سے شادی کر چکا ہوتا۔ عامل کا کوئی بھی ورد کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بھی پریشان ہو رہا تھا۔ عامل کہنے لگا کہ مجھے اجازت دیجیے، کیا میں اس قید خانے کے اندر جا سکتا ہوں؟ میں نے عامل کو اجازت دے دی۔ عامل اس کے سامنے چلا گیا اور وہ ورد اونچی آواز سے پڑھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے صنوبر نے اس جن زادی کا روپ دھار لیا اور وہ ایک سائے کے روپ میں سامنے کھڑی تھی۔ کہنے لگی کہ پلیز مجھے اور درد نہ دو، میں تم سب کو سچائی بتاتی ہوں، لیکن مجھے یہ تکلیف نہ دو، میں اس تکلیف کی حقدار نہیں ہوں۔ جن زادی تو ضرور ہوں، لیکن میں عام جن زادی نہیں ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، میں کسی کو تکلیف نہیں دے سکتی، شہزادہ التمش کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتی، لیکن میں مجبور ہوں۔ جیسے اس کی یہ بات سنی تو میں نے عامل کو اشارہ کیا کہ وہ ورد بند کر دے۔ عامل نے اپنا کام کرنا بند کر دیا تو میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ جن زادی تم مجھے سچائی بتا دو، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو اور تم کہاں سے ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میرا تعلق وادی چترال سے ہے، جو کہ پاکستان میں آباد ہے۔ ہمارا قبیلہ چترال کی ایک وادی کے پاس آباد تھا۔ ہم لوگ بہت ہی نیک دل تھے، لیکن ایک روز وہاں ایک جادوگر آیا۔ وہ جادوگر انسانوں پر جادو کرتا تھا۔ اس جادو کے ذریعے وہ لوگوں کو اپنے قابو میں کر لیتا تھا۔ لوگ اس کو مانتے تھے کیونکہ اس کے جادو کا اثر بہت گہرا ہوتا تھا۔ پر ایک دن اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں تو اس وقت وادی کے کنارے کھیل رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس جادوگر نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ بیٹا یہاں آؤ، میں تمہیں آئس کریم کھلانے لے جاؤں گا۔ میں اس وقت آدم زادی کے روپ میں تھی، لیکن وہ جادوگر تھا، اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ میری طاقتیں اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھیں کہ میں اس کو پہچان پاتی، اسی لیے میں اس کے جھانسے میں آ کر اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ پر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے جادو کے ذریعے مجھے اس شیشی میں قید کر لیا تھا اور اپنے ساتھ لے آیا تھا، اور اب مجھ سے عجیب کام کرواتا رہتا ہے۔ وہ مجھ سے جادو کرواتا رہتا ہے، لوگوں کے حال معلوم کرواتا ہے۔ اگر میں یہ کام نہ کرتی تو مجھے اس کی سزا دیتا تھا۔ میں ہر روز اس کی اذیت سہتی رہتی تھی، لیکن ایک روز اچانک ہی میرے کانوں میں کسی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ ایک خوبصورت شہزادہ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شہزادے تم ہو، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تم سے ہی مدد مانگوں گی۔ پر میں نے جیسے ہی یہ سوچا تو جادوگر کو معلوم ہو گیا کہ میں شہزادہ التمش کے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ اس نے مجھ پر اور بھی ظلم کرنا شروع کر دیے تھے۔ پھر میں اب ایک ہی کام کر سکتی تھی۔ میرے اندر اتنی طاقت تھی کہ میں کسی کے خواب میں جا کر اس کو اس بات کا پیغام دے سکتی تھی کہ وہ میری مدد کرے۔ اسی لیے میں تمہارے خوابوں میں آتی تھی، تمہیں بار بار بلاتی تھی کہ تم میری مدد کرو۔ میرے بلانے پر ہی تم میرے پاس چلے آئے، لیکن تم بہت دور تھے۔ پر میں پھر بھی چاہتی تھی کہ تم میری مدد کرو، لیکن اس جادوگر نے مزدور بن کر تمہیں دھوکہ دیا۔ پھر اس کے بعد سوداگر بن کر اس نے مجھے تمہارے پاس بھیج دیا۔
उसने शर्त रखी थी कि अगर मुझे उससे रिहाई चाहिए और अपनी ताकतें वापस चाहिए तो मुझे तुम्हें यानी कि शहज़ादा अल्तमश को मारना होगा। मैंने मजबूरी के तहत उसकी बात मान ली थी, क्योंकि मुझे अपनी ताकत किसी भी कीमत पर चाहिए थी और मुझे वापस अपनी बस्ती में जाना था। उस जादूगर ने अपने जादू के ज़रिए मेरी आवाज़ छीन ली थी ताकि मैं तुम्हें कोई सच्चाई ना बता सकूं। लेकिन आमिल का बहुत शुक्रिया जो इसने अपने अमल के ज़रिए मेरी आवाज़ मुझे वापस लौटा दी है। लेकिन अब उस जादूगर को मालूम हो चुका होगा कि मैंने तो तुम्हें सच्चाई बता दी है। जिनज़ादी की बातें सुनी तो सौदागर की सच्चाई जानकर मेरा वजूद एक ही जगह पर जम चुका था कि जिसे मैं सौदागर समझ रहा था वो तो एक जादूगर था। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैं सुन चुका हूँ वो सच है। वो जिनज़ादी काफ़ी बेबस लग रही थी। वो फूट फूट कर रोने लगी और मुझसे दरख्वास्त करने लगी कि मुझे बचा लो। अब मैं उस जादूगर के पास नहीं जाना चाहती। अगर उसके बुलाने पर भी मैं वहाँ चली गई तो वो मुझे मार डालेगा। मैंने फ़ौरन ही उसको हौसला दिया कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अगले ही लम्हे मैं आमिल को मुखातिब करने लगा। कहने लगा कि आप कुछ ऐसा विर्द बताएं जिसके करने से जिनज़ादी उस जादूगर के पास ना जा सके, उसका जादू भी टूट जाए। ये सुनकर आमिल कहने लगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। जादूगर का इरादा बहुत ख़तरनाक है। वो तुम्हारी जान लेना चाहता है और जिनज़ादी के ज़रिए तुम्हें मारना चाहता है। इसके पीछे उसका कोई मकसद ज़रूर होगा। तुम्हें वो मकसद जानना चाहिए। मैंने आमिल को कहा कि क्या आप मुझे वो मकसद बता सकते हैं। आमिल कहने लगा कि वो मकसद तो जादूगर ही बता सकता है। मैंने अगले ही पल जिनज़ादी को देखा। उससे कहने लगा कि क्या तुम मेरा एक काम करोगी? क्या तुम उस जादूगर से पता लगवा सकती हो कि वो मुझे क्यों मारना चाहता है? इस पर वो मान गई, लेकिन वो यही बोलती रही कि मेरी जान खतरे में है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं क्योंकि उसे सब कुछ पता चल गया होगा। लेकिन आमिल ने ये बात सुनी तो कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने अपने विर्द के ज़रिए जादूगर की ताकत को नाकाम कर दिया है। ये रात का आखिरी पहर है और इस वक्त जादूगर की तमाम ताकतें कमज़ोर हो जाती हैं। वो अपने जादू के ज़रिए कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही सूरज तुलू होगा तो उसकी वो ताकतें फिर से तेज़ हो जाएंगी। इसीलिए तुम अभी उसके पास चली जाओ। जिनज़ादी ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो गायब हो गई। मैंने आमिल का शुक्रिया अदा किया और अपने कमरे में चला गया। मैं अभी भी अजीब कश्मकश में था कि वो जादूगर मुझे क्यों मारना चाहता है। जिनज़ादी को सोचकर मैं और भी परेशान होने लगा था क्योंकि उसकी जान को भी ख़तरा था। जादूगर उससे काफ़ी गलत काम करवा रहा था। मैं चाहता था कि मैं जिनज़ादी को उसके चुंगल से आज़ाद करवा दूँ। रात को मैं जैसे ही अपने कमरे में गया तो सोने के लिए बिस्तर पर लेटा। अगले ही लम्हे मेरे सामने एक रोशनी छाने लगी। उस रोशनी के बाद एक खौफनाक साया नमूदार हुआ। मैं जिनज़ादी को देखकर हैरान हो गया। पूछने लगा कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वो बोली कि मुझे इल्म हो गया है कि वो जादूगर क्यों तुम्हारी जान लेना चाहता है। मैं ये बात सुनकर जल्दी से उसके करीब चला गया। उससे पूछने लगा तो वो कहने लगी कि वो एक अरबी शहज़ादी है जो तुमसे शादी करना चाहती है। जैसे ही मैंने उसकी ये बात सुनी तो मैं चौंक गया। मुझे ख्याल आया कि बचपन से हम दोनों इकट्ठे ही खेलते थे, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं उससे शादी करता। मैंने उस जिनज़ादी को कहा कि ये तुम कैसी बात कर रही हो? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि उस शहज़ादी ने ये सब कुछ करवाया है? तो जिनज़ादी कहने लगी कि हाँ, मैंने उस जादूगर के कमरे में झांक कर देखा था जिधर उसने बाकायदा तुम्हारे नाम के पुतले के साथ एक और पुतला बांधा हुआ था। उस पर उसी शहज़ादी का नाम लिखा था। मैंने उससे शहज़ादी का नाम पूछा तो कहने लगी कि उसका नाम अनूशे है। ये सुनकर तो मैं हक्का बक्का हो गया। मुझे अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। इससे पहले कि मैं मज़ीद कुछ उससे पूछता, जब वो कहने लगी कि तुम पर उसी शहज़ादी ने ही जादू करवाया है और अगर तुमने उससे शादी ना की तो उस वक्त तक मैं उसी की कैद में रहूँगी। बेहतर यही है कि तुम मुझसे शादी कर लो तो वो जादूगर मुझे भी आज़ाद कर देगा, वरना मैं सारी ज़िंदगी जादूगर की कैद में ही रहूँगी। वो ये कहकर गायब हो गई, जबकि मैं गहरी सोच में पड़ गया था कि अब मैं क्या करूँ। मेरे पास एक ही रास्ता था। अगले दिन मैंने ऐलान कर दिया कि मैं शहज़ादी अनूशे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये खबर जैसे ही अब्बा जान ने सुनी तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वो जानते थे कि मैं उसे पसंद नहीं करता। वो सोचने लगे कि न जाने कौन सी मजबूरी है जो मुझे अनूशे से शादी करने के लिए राज़ी होना पड़ा। ये खबर जैसे ही शहज़ादी ने सुनी तो वो मुझसे मिलने आ गई। मैं उससे बहुत खफा था, लेकिन मैंने उसे कुछ भी ना बताया कि मेरा शादी करने का मकसद क्या है।
شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی تھیں۔ ایک روز مجھے ایک خادم آ کر کہنے لگا کہ شہزادے آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے۔ میں نے جیسے اس کی بات سنی تو اس سے کہا کہ جو بھی ملنا چاہتا ہے اسے اندر بھیجو۔ یہ خبر جیسے ہی شہزادی نے سنی تو وہ مجھ سے ملنے آ گئی۔ میں اس سے بہت خفا تھا، لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہ بتایا کہ میرا شادی کرنے کا مقصد کیا ہے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی تھیں۔ ایک روز مجھے ایک خادم آ کر کہنے لگا کہ شہزادے آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو اس سے کہا کہ جو بھی ملنا چاہتا ہے اسے اندر بھیجو۔ جیسے ہی وہ اندر آیا تو اسے دیکھ کر میں حیران ہو گیا، کیونکہ وہ جادوگر تھا۔ وہ کافی خوش تھا۔ کہنے لگا کہ شہزادے تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے 2-3 باتیں اور کیں اور واپس چلا گیا۔ میں اب اس جن زادی کا سوچنے لگا تھا۔ میں اسے بلانا چاہتا تھا اور پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا صورتحال ہے۔ اچانک ہی میرے سامنے ایک روشنی سی ہوئی اور وہ سایہ دوبارہ سے نمودار ہوا۔ جن زادی مجھے کہنے لگی کہ کہو شہزادے اب کیا چاہیے۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا جادوگر تم پر ظلم تو نہیں کر رہا؟ وہ خاموش ہو گئی۔ میں اس کی خاموشی جان گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جادوگر اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ اب مجھے ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے انوشے کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن تم نے مجھے پانے کے لیے جو راستہ اپنایا ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم وہ کام بند کر دو اور جادوگر کو مار دو، کیونکہ وہ جس طریقے سے مجھ پر جادو کروا رہا ہے وہ طریقہ کافی غلط ہے۔ اس سے بہت سے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ انوشے نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ شہزادے میں کیا کروں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور اس محبت میں ہی میں یہ سب کر بیٹھی۔ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں اس جادوگر کو بھی جان سے مار دوں گی۔ میں نے بھی اسے صاف صاف کہہ دیا کہ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، تم جادوگر کا کام تمام کر دو اور اس کے بعد میں تم سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ انوشے بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس کے ابا حضور میرے ابا جان کے دوست تھے اور وہ بہت ہی طاقتور تھے، اسی لیے انوشے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ وہ اس جادوگر کو مروا بھی سکتے تھے۔ بار بار اب میں اسے یہی پوچھتا رہتا تھا کہ اس نے جادوگر کو مارا ہے کہ نہیں، لیکن وہ یہی کہتی تھی کہ اس نے لوگوں کو بھیجا ہوا ہے۔ اگلے ہفتے ہی میرا اس کے ساتھ نکاح تھا۔ میں کافی اداس تھا کیونکہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بار بار صنوبر کا وہ روپ میرے سامنے آ جاتا تھا اور اس کا وہ اداس چہرہ دیکھ کر میرا دل پس جاتا تھا۔ میں اندر ہی اندر سے یہی چاہتا تھا کہ میری اس کے ساتھ شادی ہو جاتی اور میں اس کے ساتھ ساری زندگی رہتا، کیونکہ اس نے اپنے ساتھ جو کچھ بھی برداشت کیا تھا وہ صرف اور صرف میری خاطر کیا تھا۔ وہ جادوگر اسے میری خاطر ہی یہ سب اذیت دے رہا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں اس سے نکاح کر کے اس کا ازالہ کر لیتا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب میں دلہا بن کر بیٹھا تھا۔ میں نے جیسے ہی سامنے انوشے کو دیکھا تو مجھے صنوبر کا خیال آیا تھا۔ دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ انوشے تو کافی خوش تھی۔ وہ جیسے ہی میرے ساتھ آ کر بیٹھی، قاضی نے نکاح پڑھانا شروع کیا تو اچانک سے میری نظر محفل میں بیٹھی دور ایک لڑکی پر پڑی۔ میں صنوبر کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میں نے جلدی سے قاضی کو روک دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اگلے ہی پل میں صنوبر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مجھے یہ سب کرتے دیکھ کر کافی حیران ہو گئی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر آیا۔ انوشے کے علاوہ بھی سب لوگ حیران ہو گئے کہ میں کیا کرنے والا ہوں، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ابا جان کہنے لگے کہ التمش یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سب کے سامنے یہ حرکت کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ پر اس وقت میں ہوش میں کہا تھا۔ میں نے جلدی سے انوشے کے سر پر سے وہ چنری اتار کر صنوبر کے سر پر اڑا دی اور سب کو یہ فیصلہ سنا دیا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگ میرا یہ فیصلہ جان کر اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ گئے تھے، لیکن مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ابا جان نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اگر تم نے اس سے نکاح کیا تو آج سے تمہارے میرے ساتھ سارے ناطے ختم ہو جائیں گے اور تمہارا میرا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے ان کی بات تسلیم کر لی تھی۔ انوشے کے خاندان والے یہ ذلت برداشت نہ کر پائے اور واپس چلے گئے۔ ابا جان بھی مجھ سے ناراض ہو گئے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میری آنکھوں پر تو جن زادی کے پیار کی پٹی بندھ گئی تھی۔ میں نے قاضی کو کہہ دیا تھا اور انہوں نے نکاح پروانا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد ہی میرا جن زادی کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا، جو کہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ آدم زادی نہیں بلکہ جن زادی ہے۔
पर अब इस महल में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया। जिनज़ादी ने मुझे रोक दिया। कहने लगी कि शहज़ादे, मेरी खातिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब आज़ाद हूँ। वो जादूगर मर चुका है। मेरी ताकतें भी मुझे वापस मिल गई हैं। मैं अपनी बस्ती में जाना चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दो। मैंने उसकी बात सुनी तो उससे साफ इनकार कर दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो कहने लगी कि जिनज़ादी और आदमज़ाद कभी एक नहीं हो सकते। हम दोनों ने शादी तो कर ली है, लेकिन तुम्हें ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि हम दोनों कभी भी एक मंजिल के मुसाफिर नहीं हो सकते। हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। मैंने उसकी बात सुनी तो मैं उसे कहने लगा कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, बस तुम मेरा साथ दे दो। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है, इसीलिए मैं बस बदले में अब यही चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। उसने मेरी बात सुनी तो वो भी खामोश हो गई थी। कुछ ही देर बाद मेरा हुलिया बदल गया था। मैं जो शाही लिबास पहने एक आली शान शहज़ादा लग रहा था, अब एक आम सा फ़र्द लग रहा था। मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था सिवाय अपने उस अरबी घोड़े के। अब मैं जिनज़ादी के साथ एक आम से घर में आ गया था। हम दोनों ने एक सादा सी ज़िंदगी शुरू कर दी थी। मुझे एक रोज़ जिनज़ादी कहने लगी कि हमें खाने की टेंशन नहीं होगी। ये सुनकर मैं भी हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी बात सुनकर जिनज़ादी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही लम्हे मेरी नज़र जैसे ही सामने पड़ी तो वहाँ पर मुर्ग़ पुलाव मौजूद था। वो देखकर मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं उस जादूगर के पास गया था और उसने मुझे इसी तरह का मुर्ग़ पुलाव खिलाया था। मैंने जिनज़ादी को कहा कि मैं तो पहले भी ये सब खा चुका हूँ। तो वो कहने लगी कि हाँ, मुझे सब याद है। मैं उसके साथ लेकिन मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारने लगा था। पर एक दिन रात को जैसे ही मैं सोया और सुबह मेरी आँख खुली तो मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि उस जगह पर जिनज़ादी का वजूद ही नहीं था। अपने साथ खाली बिस्तर देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गया था। मैं उसे बुलाने लगा और पूछने लगा कि तुम कहाँ चली गई हो। जिनज़ादी का कोई नामो निशान ही नहीं था। मैंने अपना घोड़ा दौड़ाया और उसे हर जगह तलाश कर लिया, पर वो कहीं भी नहीं मिली। वो मुझे धोखा देकर कहाँ जा सकती थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपनी खातिर मुझे धोखा देगी, क्योंकि मैंने उसकी खातिर इतनी कुर्बानी दी थी, लेकिन वो ऐसे गायब हो गई थी कि मुझे फिर मिल ही ना सकी। मैं दिन रात उसी को याद करता रहता था, उसे बुलाता रहता था, लेकिन वो फिर भी हाजिर नहीं होती थी। एक रात मुझे ख्वाब आया कि वो जिनज़ादी घने दरख्त के नीचे बैठी हुई थी और वो काफ़ी खुश थी। उसका चेहरा चमक रहा था, जबकि उसके आस पास उसी के जैसे जिनज़ादे और जिनज़ादियाँ मौजूद थीं। मैं ये देखकर हैरान हो गया। मैं उससे पूछने लगा कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया है। वो कहने लगी कि मैं नहीं चाहती कि मेरी खातिर तुम अपने ख़ानदान वालों से दूर रहो, इसीलिए मैं तुम्हें बताए बगैर आ गई थी। मैं बहुत पहले आना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये कदम उठाऊं। एक रात मैंने फ़ैसला कर लिया और मैं अपनी बस्ती में आ गई। अब भी मैं यही चाहती हूँ कि तुम वापस अपने महल में चले जाओ। जैसी उसकी ये बात सुनी तो वो फ़ौरन से गायब हो गई। इसके साथ ही मेरी आँख खुल गई। मैंने यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई तो मैं उसी छोटे से मकान में मौजूद था। मैं महल में कैसे जा सकता था। अब्बा जान मुझे कभी भी दोबारा माफ़ ना करते, क्योंकि मैंने ये गलती दूसरी दफ़ा की थी। मुझे फिर भी एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। मैं अपने घोड़े पर सवार होकर महल की जानिब रवां हो गया। मैं पूरे 2 माह बाद महल जा रहा था। न जाने वहाँ मैंने क्या देखना था। मैं जैसे ही महल गया तो वो महल काफ़ी वीरान था। वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। मैं हैरान हो गया। मैंने जैसे ही आसपास के खादिमों को देखा तो उनके चेहरे का रंग उतरा हुआ था। मेरा हुलिया इतना आम था कि कोई भी मुझे पहचान ना सका कि ये शहज़ादा अल्तमश है। मैं सबको दिखाना चाहता था कि ये मैं हूँ, लेकिन किसी ने भी मुझ पर गौर ही नहीं किया और कोई भी मुझे पहचान ना सका। मैं अब्बा जान को तलाश करने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। उनके कमरे में जाने लगा था तो वो अपने कमरे में भी मौजूद नहीं थे। ये सब देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने उन्हें सारे महल में छान मारा, मगर वो कहीं पर भी नहीं मौजूद थे। मुझे उस महल से वहशत हो रही थी। अचानक मैंने एक खादिम को आवाज़ लगाई तो उसने जैसे ही मुझे पहचाना तो हैरान हो गया। कहने लगा कि शहज़ादे, आप कहाँ चले गए थे? इस महल में आपके पीछे से बहुत कुछ हुआ है। मैंने जैसे ही उसकी बात सुनी तो रूह फना हो गई। मैं उस महल में अकेला ही रहता था। मैं जान गया था कि एक ज़बरदस्ती के रिश्ते को निभाने के लिए मैंने अपने करीबी रिश्ते को खो दिया है।
تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے التمش کے ابا حضور یعنی کہ بادشاہ کہاں گئے ہوں گے؟ آپ کو اس کہانی سے کیا سیکھنے کو ملا؟